ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ فرض کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی کی موت بشرطے کہ کچھ مال چھوڑا ہو، وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، اور یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس کے جو سن چکا تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر ان میں باہم صلح کرا دے تو اس میں کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالی غفور رحیم ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80، 81 اور 82، 180، 181 اور 182 تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے وصیت کا حکم بیان فرمایا ہے۔ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا جب وراثت کے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ آگے سورہ نساء کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کا سارا مال اس کی بیوی اور اس کے بیٹے اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، وہ اس کے وارث سمجھے جاتے تھے۔ بیٹیوں کو بھی نہیں ملتا تھا، ماں باپ کو بھی نہیں ملتا تھا، کسی کو بھی نہیں ملتا تھا، بس بیٹے لے لیتے تھے، بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وصیت کو فرض فرمایا۔ وصیت کہتے ہیں کسی بات کی نصیحت کرنا۔ شریعت میں وصیت اس کو کہتے ہیں کہ مرنے والا اپنی زندگی میں کسی کے لیے کوئی چیز بول کر جائے کہ یہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا، اس طرح کرنا، یہ چیز یہ کام کرنا، تو یہ وصیت کہلاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وصیت کو فرض فرمایا کہ تم پر وصیت فرض ہے۔ اگر تمہارے پاس مال ہے اپنے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ اس کے اندر وصیت کیا کرو، یعنی اپنے ماں باپ کا بھی حصہ رکھا کرو اور اپنے رشتہ داروں کا بھی حصہ رکھا کرو۔ لیکن یہ وصیت 1/3 پر لاگو ہوتی ہے، 1/3 سے زیادہ پر لاگو نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال وصیت کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، سارا نہیں۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آدھا مال وصیت کر دوں، فرمایا کہ نہیں، آدھا بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ 1/3 وصیت کر دوں، تو فرمایا کہ ہاں 1/3 کر دو۔ رشتہ دار یا دوسرے جن کے لیے وصیت کرنی ہو باقی اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ وصیت کرنے والے نے تو وصیت کر دی، لیکن اگر پیچھے بعد والے ورثاء اس وصیت پر عمل نہ کریں یا اس میں تبدیلی کر دیں، ٹھیک ہے نا، تبدیلی کر دیں۔ مثال وصیت کرنے والے نے کہا کہ جی 2 لاکھ اس کو دینا، 4 لاکھ اس کو دینا، 5 لاکھ اس کو دینا، پیچھے سے اس کے وارثوں نے اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا، کسی کو 10,000، کسی کو 50,000، کسی کو 20,000 دے کر
باقی مال ہڑپ لیا، تو فرمایا کہ اس وصیت کرنے والے پر اس کا گناہ نہیں ہے. جنہوں نے وصیت میں ہیر پھیر کیا ہے یہ گناہ ان کے گلے ہوگا، مرنے والے کے ذمہ گناہ نہیں ہوگا. ہاں اگر وصیت کرنے والا کوئی غلط وصیت کر جائے، اگر وصیت کرنے والا کوئی غلط وصیت کر جائے، ناجائز وصیت کر جائے، تو اس کو ٹھیک کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ورثہ اس کی مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کہ جناب میرا مال میں سے اتنا پیسہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے میلے پر خرچ کر دینا، اتنا پیسہ جو ہے وہ اپنا جو ہے لال شہباز قلندر کے میلے پر خرچ کر دینا، ٹھیک ہے نا جی، اور اتنا پیسہ جو ہے وہ فلانے مرغوں کی لڑائی پر خرچ کر دینا. تو یہ وصیتیں جو ہے ناجائز ہیں، اس میں کوئی شریعت کے خلاف ہیں. تو اس میں پیچھے والے ورثہ اس ناجائز وصیت پر اگر اس نے میلوں کے لیے لکھا ہے تو کسی مدرسے کو دے دیں، کر سکتے ہیں. کسی مسجد کی تعمیر میں لگا دیں تو کر سکتے ہیں. ناجائز وصیت کسی کی حق تلفی کی گئی ہو، مثال کہ ساری وصیت ایک بیٹے کے لیے کر دی، دوسرے کو محروم کر دیا، تو ایسی صورت میں اس وصیت کو پیچھے والے تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن یہ تب تک تھا جب تک سورہ نساء میں آیت وراثت نازل نہیں ہوئی تھی. جب انشاءاللہ وہ آیات آئیں گی تو اس کی تشریح اپنے وقت پر کی جائے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا، بیوی کا، اولاد کا، بیٹے کا، بیٹی کا تمام جو ہے وہ حصے مقرر کر دیے ہیں. اب جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کے شریعت نے حصے رکھے ہوئے ہیں. مرنے کے بعد وہ جو ہے دے سکتا ہے، اس کو دینا پڑے گا اس کا حصہ. ہاں زندگی میں کوئی شخص اپنی ملکیت کسی کو بھی، ہمارے ہاں پتہ ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے، زندگی میں وراثت تقسیم کی جاتی ہے. زندگی میں وراثت تقسیم کرتے ہیں، جی میں نے یہ اس کو دے دیا، یہ اس کو دے دیا. وراثت کہلاتی ہی وفات کے بعد ہے. وراثت تقسیم ہوتی ہی وفات کے بعد ہے. وفات سے پہلے وراثت نہیں ہے. وفات سے پہلے مالک اپنی مرضی کا مالک ہے. 10 ایکڑ ایک بیٹے کو دے دے، 2 ایکڑ دوسرے بیٹے کو دے دے، 20 ایکڑ اپنی بیٹی کو دے دے، 50 ایکڑ اپنی بیوی کو دے دے. وہ مالک ہے، جس کو جتنا چاہے وہ دے سکتا ہے. اپنی زندگی میں کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا. وراثت کا جو حق ہے وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت دفعہ ایسے لوگ پوچھ رہے تھے، جی بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے ہی دے دوں. بھائی تو مرنے سے پہلے وراثت ہوتی نہیں ہے، اس لیے آپ مالک ہو، جتنا جس کو دینا چاہتے ہو دے دو. جب آپ مر جاؤ گے تو پھر آپ کے جو اللہ نے آپ کے بیٹی، بیٹوں، بیوی کے لیے یا شوہر کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ مرنے کے بعد لاگو ہوگا. وراثت نافذ العمل ہی وفات کے بعد ہوتی ہے. زندہ میں میری ملکیت ہے، میں چاہوں اپنی ملکیت میں سے کچھ اپنے دوست کو دے دوں، ٹھیک ہے نا، اپنی بیویوں کو دے دوں، اپنی بیٹیوں کو دے دوں، اپنے بیٹوں کو دے دوں، جتنا چاہوں دے سکتا ہوں. میرا اختیار ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں. جتنا جس کو چاہوں دے سکتا ہوں. لیکن اس دینے میں انصاف رہنا چاہیے. انصاف سے جو ہے وہ تقسیم کر لیں تو اچھا ہے. مثال کے طور پر ایک بیٹے کو 10 ایکڑ دے دیے، دوسرے کو 2 ایکڑ دے دیے. حق ہے، دے سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑی ناانصافی ہے. بیٹوں کو برابر کر دے تو یہ اچھا ہے. بیٹی کو بھی زندگی میں بیٹی اور بیٹے کو ایک جتنا دے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں بیٹے کو 10 ایکڑ دیے ہیں تو اب بیٹی کو 5 ایکڑ دوں کیونکہ اس کا حصہ آدھا ہے. نہیں، بیٹی کو بھی 10 ایکڑ دے سکتا ہے، بیٹے کے برابر دے. زندگی میں مرنے کے بعد جو ہے وہ بیٹی کے لیے آدھا ہوتا ہے حصہ اور بیٹے کے لیے 2 حصے ہوتے ہیں، ڈبل عورت سے زیادہ حصے ہوتے ہیں. تو اس 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ ایک یہ فرمایا کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر لیا کرو. یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم قابل عمل نہیں ہے وراثت کے احکام کے بعد. دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی غلط وصیت کر دے تو اس وصیت کو درست بھی کر دیا جائے. تیسرا حکم یہ فرمایا کہ اگر وصیت میں کوئی ورثاء میں سے ہیر پھیر کرے گا، صحیح وصیت کو غلط طریقے سے تقسیم کرے گا،
تو وصیت کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ جس نے وصیت میں ہیر پھیر کی ہے، اس کے مطابق اس کو خرچ نہیں کیا ہے، تو یہ اس وارث پر گناہ ہوگا، اس پر مرحوم پر، فوت ہونے والے پر گناہ نہیں ہوگا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ آج کل ہم سب لوگ دنیا کے پیچھے اندھے بہرے گونگے ہو کر پڑے ہوئے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز مٹا دی ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز مٹا دی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے کاروبار میں یہ سوچنے کا بھی گوارا نہیں کیا ہے کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں آیا یہ طریقہ کاروبار شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہ بھی نہیں۔ حالانکہ مسلمان کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی کاروبار کرے پہلے اہل علم علماء اکرام سے رابطہ کرے کہ جی میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، اس کاروبار کا شرعی طریقہ کیا ہے، اس میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے۔ ہم ان چیزوں پر حلال اور حرام پیسہ جمع کر لیتے ہیں، ہم جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جمع کر کے ڈھیر لگا دیتے ہیں پیسوں کے، بینک بیلنس، سانس نکلی اب وہ پیسہ ہمارا نہیں رہا، اب وہ زمینیں، وہ دکانیں، وہ مارکیٹیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ گاڑیاں، وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں، اب ان میں سے ہماری ملکیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پیچھے مطلب یہ ہوا کہ ہم کوہلو کی بیل کی طرح ساری زندگی لگے رہے، آخرت کی توجہ نہیں کی، آخرت نہیں کمائی، دنیا کماتے رہے، جب کما کر جمع کی مر گئے، اسی دنیا پر، اسی آپ کی چھوڑی ہوئی دنیا پر آپ کے خاندان والے آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس کو غلط اور آپ کے کمائے ہوئے پیسے کو ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہوا۔ ہمارے کام کا حضور علیہ السلام نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، جو تو نے پہنا اور میلا کر دیا، اور جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جو کھایا وہ یہیں ہو گیا ختم، جو پہنا وہ بھی یہیں ہو گیا۔ تیسرا مال کا وہ حصہ ہمارا ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، وہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ باقی جو یہاں ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں سے ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ تو عقل مند انسان یہ ہے کہ دنیا کمانے کی بجائے اور دنیا کمانے میں حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کرنے کی بجائے جائز راستے سے حلال رزق کمائے۔ رزق کمانا، روزگار کے لیے محنت کرنا شرعاً کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بری کب بنتی ہے؟ جب ہم اس رزق اور روزی کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو رزق اللہ نے ہمیں ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اب ہم جلد بازی کر کے حرام کا راستہ اختیار کر لیں گے وہ تب بھی ہمیں ملے گا، صبر کریں گے تو وہ حلال کے راستے بھی ہمیں ملے گا، اس سے زیادہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو پھر حرام اور حلال کا فرق ہمیں رکھنا چاہیے، اور اتنی دنیا ہمیں کمانی چاہیے جتنی ہمیں ضرورت میں ہے، اور دین ہمیں اتنا کمانا چاہیے جتنا ہمیں ضرورت میں ہے۔ دنیا ہماری 60-70 سال کی ضرورت ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک 50 سال زندگی ملی تو ہماری 50 سال کی ضرورت ہے، 100 سال زندگی ملی تو ہماری 100 سال کی ضرورت ہے، اور دین نہ ختم ہونے والی زندگی کی ضرورت ہے، اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، ابد الآباد ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو دین ہمیشہ کے لیے چاہیے، اور دنیا چند لمحات کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے چاہیے، لیکن ہم نے دین چند گھڑیوں کے لیے محنت کرتے ہیں اور دنیا میں ہمیشہ کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور حلال اور حرام کو فرق جاننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اغفر لي صلی اللہ تعالی